السلام علیکم. او لیول اسلامیات بائی سر مکرم. Use of Quran in legal thinking. Use of Quran in legal thinking. Allah's will is the only primary source of law in a Muslim society. اللہ تعالیٰ کی مرضی مسلمان سوسائٹی میں قانون بنانے کے لیے وہ واحد آخری اور پہلا پرائمری سورس ہے کہ اس کے بغیر ہم کوئی بھی سورس استعمال نہیں کر سکتے. مطلب کہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق مسلم سوسائٹی کے تمام قوانین بنائے جائیں گے. It is called Sharia, means code of life prescribed by the Quran and the messenger to follow. یعنی کہ اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جو کہ کوڈ آف لائف مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ حیات ہے. یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ قانون اور رسول استعمال کیا جائے گا جو قرآن اور اللہ کے آخری نبی میسنجر نے ہمیں دیے ہیں. All judgments, principles, ordinances are directly drawn from Islam. Rules of Islam must be followed. تمام احکامات، تمام اصول، تمام قوانین ہمیں قرآن ہی پاک سے ملے ہیں جو اسلام کے نام پر ہمیں دیے گئے ہیں. ہم نے ہر حال میں اپنی مسلم سوسائٹی میں ذاتی زندگی میں اسلام کے قانون کو فالو کرنا ہے. It contains a set of juridical injunctions which are the basis of Islamic law and which concerns the life of human beings in every details. قرآن کے اندر موجود ہیں جیوریڈکشل انجیکشنز، یعنی کہ تمام عدالتی اور قانون کے احکامات which are the basis of the Islamic law، جس کے ذریعے سے ہم بنیادی طور پہ اسلامک سوسائٹی میں اسلامک قانون بنا سکتے ہیں، اور which concern یہ ہماری انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی انسانی زندگی کو چلانے کے لیے تمام قوانین قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں. Quran is the fundamental law of Allah, so the Muslim must lead a private and social life as per Quran's law. قرآن ہمارے لیے فنڈامنٹل بنیادی قانون کی حیثیت رکھتا ہے اللہ کی طرف سے، تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ ذاتی زندگی میں، سوشل اور معاشرتی زندگی میں قرآن کے اصولوں پر عمل کریں گے. قرآن provides human being the knowledge of right and wrong. قرآن ہمیں دیتا ہے انسان کو صحیح راستہ اور غلط راستے کا فرق. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. قرآن provides human being the difference between the straight path and that which leads him astray. قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ فرق جو کہ سیدھے راستے میں اور اس راستے میں ہے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. قرآن ہمیں وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، مثالیں دے دے کر وہ راستہ بتاتا ہے جس پہ چل کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس راستے کے بارے میں بھی ہمیں نالج دیتا ہے جس پہ چل کے ہماری گمراہی ہے اور ہم جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں. قرآن describes the concept of beliefs, morality, worship, civil transactions. قرآن جیسا کہ میں نے بتایا مکمل ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے. وہ ہمیں بلیفز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مورالٹی ہمارے اخلاقیات، ہمارا ادب، ملنے ملانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ورشپ ہمیں کن طریقوں سے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کون سے طریقے چھوڑ دینے ہیں جو ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں، سول ٹرانزیکشنز اور ہم نے اپنے اسلامی معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں کن اصولوں کے تحت تجارت کرنی ہے، مال کو دینا اور لینا ہے. یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر ڈسکرائب تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی ہیں. قرآن describes the concept of punishment for intentional injury to the human body. قرآن ہمیں بیان کرتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اگر کوئی انٹینشنل ارادے کے ساتھ کسی کو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی. پراسپیرٹی اگر وہ کسی انسان کی ترقی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی سزا بھی قرآن میں بتا دی گئی ہے. آنر اگر وہ اس کی عزت پر حرف ڈالتا ہے یا کسی کی عزت، مرد اور خاتون کی عزت پر الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا بھی قرآن نے دی ہے. مرڈر اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی تفصیلی سزا قرآن میں بتا دی گئی ہے. بریچ آف پبلک پیس اور کوئی عوام کا امن خراب کرتا ہے، معاشرتی برائی پھیلاتا ہے، معاشرے کے اندر خوف، ہراس اور قتل جیسی چیز کرتا ہے تو اس کی سزا بھی قرآن میں تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تمام تر معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے. قرآن made laws for robbery, offense, punishment against not paying zakat, indecency. قرآن نے قانون بنایا ہے رابری، چوری کے خلاف، offense
یعنی کہ جب آپ معاشرے کے اندر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پنشمنٹ اگینسٹ ناٹ پیئنگ زکوٰۃ، اور جو افراد زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو ان کے خلاف بھی قرآن ہمیں مکمل طور پہ آگاہی دیتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے سزا دینی ہے۔ انڈیسینسی کا مطلب ہے بدتمیزی اور بد تہذیبی۔ ایسے افراد جو معاشرے میں برائی پھیلاتے ہیں یا معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں یا دوسروں کو اس پہ راستے پہ چلنے کا حکم کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کی سزائیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو روکنا ہے اور کس طریقے سے اچھائی اور نیکی کو معاشرے میں پھیلانا ہے۔ قرآن میڈ لاس فار ایڈلٹری، یوز آف انٹاکسیکینٹس، گیمبلنگ، ریبلین اگینسٹ گورنمنٹ۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ بلوغت یعنی کہ ہم جنس پرستی، زنا کی سزائیں کیا ہوتی ہیں، انٹاکسیکینٹس نشہ استعمال کرنے والے افراد کو کس طرح نشے سے دور کرنا ہے یا ان کو سزا دینی ہے یا ان کو صحیح راستے پر لانا ہے، گیمبلنگ جوئے پر مکمل طور پر پابندی لگاتا ہے اور ان لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اگر وہ صحیح راستے پہ نہ آئیں تو قرآن ہمیں مکمل طور پہ ان کی سزائیں بتاتا ہے۔ ریبلن اگینسٹ گورنمنٹ، کے گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو قرآن کی لیگل تھنکنگ کے حساب سے ہمیں ملی ہیں، اور ان تمام تر یعنی کوڈ آف لائف، ضابطہ حیات میں ہمیں قرآن کے اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ قرآن لیز ڈاؤن رولز اینڈ ریگولیشن ریلیٹنگ ٹو سوشل لائف، کامرس، اکنامکس اور میرج۔ قرآن ہمیں زندگی کے ہر معاملے کی آگاہی دیتا ہے، تو اس نے ہمیں سوشل لائف کے معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اپنے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، سامنے لوگوں کے کیا حقوق ہیں، دوسرے لوگوں کے کیا حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ کامرس، ہم نے تجارت کس طریقے سے کرنی ہے، ہم نے سود پہ کاروبار نہیں کرنا، ہم نے ایمانداری، دیانتداری اور انصاف کے ساتھ اپنا مال بیچنا خریدنا ہے۔ اکنامکس، اور ہم ملک کی ترقی کے لیے کس طرح میتھمیٹکس یا کیلکولیشن کو کریں گے، اور میرجز کہ اسلامی معاشرے میں قرآن کے اصولوں کے مطابق کس طریقے سے شادی کی اجازت ہے اور طلاق کے کیا اصول ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ایک حکم اور مکمل گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی ہے۔ قرآن مزید کہتا ہے، The Quran says, give full measures when you measure and weight with a balance that is straight، کہ مکمل تولو، جب تم کسی کا وزن کر کے کوئی چیز اس کو دے رہے ہو تو تمہیں حکم ہے کہ پورا ناپ تول کر اس کو دو۔ قرآن says, and those who unjustly eat up the property of orphans eat up a fire into their own bodies۔ قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کا حق ناحق طریقے سے کھا جاتا ہے، خاص طور پہ آرفنز، یتیموں کا حق اگر وہ کھاتا ہے، تو سمجھو اس نے جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر لیا اور وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ Quran has given fundamental principles of war dealings and distribution of booty and tells how to treat conquered people in a fair and just manner۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگ کے دوران کس طریقے سے دشمنوں کے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے کیا اصول ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے ایک جملہ سنا ہے کہ جنگ، پیار اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ قرآن اور اللہ کے احکامات ہمیں اس بات سے روکتے ہیں کہ بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جنگ کے دوران ظلم یا زیادتی یا ان سے جنگ یا ان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ وہ اصول ہے جو قرآن ہمیں جنگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ڈسٹریبیوشن آف بوٹی، بوٹی کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، کہ کس طریقے سے مال غنیمت جو جنگ جیتنے کی صورت میں مسلمانوں کو ملتا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہم آپس میں کس طریقے سے کریں گے۔ اینڈ ٹیلز، اور بتاتا ہے ہاؤ ٹو ٹریٹ کانکرڈ پیپل، کہ جن لوگوں پر ہم نے فتح حاصل کی ہے، اب وہ ہمارے غلام ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ان کو بھی سارے حقوق دینے ہیں اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے کے، جسٹ مینر، انصاف کے ساتھ۔ قرآن ایکسپلینز لاز آف انہیریٹنس ٹو ڈسٹریبیوٹ ویلتھ لیفٹ بیہائنڈ۔ قرآن دیکھیں، ہمیں اس ویڈیو سے، اس ٹاپک سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کا کوئی ایک سنگل معاملہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم قرآن کو تھورولی اسٹڈی کریں گے تو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اس کی ہدایت اور رہنمائی مل جائے گی۔ لاز آف انہیریٹنس، قرآن ہمیں وراثت کے سارے قانون بتاتا ہے کہ کس طریقے سے مرنے والے کی دولت پیچھے والوں میں تقسیم کی جائے گی۔ Theft is strictly prohibited and total punishment is given۔ چوری کو مکمل طور پہ پابند کر دیا گیا ہے
یعنی کہ آپ کسی کی کوئی چیز چوری نہیں کر سکتے، اور اس کی مکمل سزا قرآن میں بیان کر دی گئی ہے۔ ڈرنکنگ وائن سیل پرچیز آل آر پروہیبٹڈ، شراب کو بیچنا، خریدنا اور اس کی پینا، تمام کی تمام چیزیں اسلام میں حرام کر دی گئی ہیں۔ ٹیکنگ اینڈ گیون انٹرسٹ از پروہیبٹڈ، یعنی کہ سود دینا اور سود لینا دونوں طریقے سے یہ حرام ہے۔ ٹو رائز دا لیگل اسٹیٹس آف وومن، خاتون کے اسٹیٹس کو اسلام نے بلند کیا ہے، کیونکہ عرب معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اسلام نے اس کو برابری کے حقوق دلائے ہیں، عزت کا مقام دیا ہے، اور یہاں تک آئے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سیٹلنگ دا کوسچنز آف سکسیشن، یعنی کہ کس طریقے سے ایک امیر دوسرے امیر کی خلافت کو کیری کرے گا اور قانون بنائے گا، اس مسئلے کو بھی قرآن نے حل کیا ہے۔ لاز آف انہیریٹنس، وراثت کے قانون بتائے ہیں۔ پرووائڈنگ پروٹیکشن فار دا رائٹس آف آرفنز اینڈ مائنر، یتیموں اور غریبوں کے تمام اصول بتائے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ قرآن laws are perpetual and everlasting. With the passage of time, it cannot be changed. The Quran laws. قرآن کا قانون ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ قیامت تک کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام قیامت تک کے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے، اور قیامت تک کے تمام تر فیصلے اس کے اندر موجود ہیں۔ It is a final and complete coach of human life that we follow the rules of Quran. یہ مکمل زندگی کا ضابطہ حیات ہے، کوئی ایک سنگل ایلیمنٹ بھی ہیومن لائف کا ایسا نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن کے رولز کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے۔ کائنڈلی کمنٹ، آپ کمنٹس کریں باکس کے اندر اگر آپ کو اس ایکسپلینیشن کے اندر فردر کوئی ڈیٹیلمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کے تمام کمنٹس کو ویلکم کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ سبسکرائب دس چینل۔ اللہ حافظ۔ دی اینڈ۔